سالم بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 735۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی، انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین کیا، آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈھوں تک اٹھے، اور اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے۔ اس وقت آپ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، البتہ سجدے میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 736۔ عبداللہ طحان نے بیان کیا خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے کہ انہوں نے مالک بن حویرث صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 737۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح کہتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 738۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اس طرح جب وہ رکوع کرتے تب، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب قعدہ اولیٰ سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 739۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حازم بن دینار سے، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ اسماعیل بن ابی اویس نے کہا یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی، یوں نہیں کہا کہ پہنچاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 740۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 741۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا رکوع اور سجود پوری طرح کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ یا اس طرح کہا کہ پیٹھ پیچھے سے جب تم رکوع کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 742۔ حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نماز میں قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 743۔ ابو ذرا نے کہا کہ ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ ابو ذرا نے کہا میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قرأت کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 744۔ نافع بن عمر نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے اسماء بنت ابی بکر سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھی۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع میں گئے تو دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر دوبارہ رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، اور پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر دوبارہ رکوع کیا اور آپ دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے ہی میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے میں رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں کوئی خوشہ تم کو توڑ کر لا دیتا، اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا کہ میرے مالک میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا تاکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔ نافع نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے یوں کہا کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 745۔ ابو معمر نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے سوا اور کچھ قرأت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ ہم نے عرض کی کہ آپ لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 746۔ عبداللہ سبیعی نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ ہم سے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور وہ جھوٹے نہیں تھے، کہ جب وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 747۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے بیان کیا، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ نے گہن کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 748۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر دیکھا، اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلے کی طرف نمودار ہوئیں، تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے قول مذکور 3 بار فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 749۔ سعید بن مہران ابن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 750۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 751۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 752۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر رینٹ دیکھی، آپ اس وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز ہی میں رینٹ کو کھرچ ڈالا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص سامنے کی طرف نماز میں نہ تھوکے۔ اس حدیث کی روایت موسیٰ بن عقبہ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد نے نافع سے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 753۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے پردہ ہٹایا، آپ نے صحابہ کو دیکھا، سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے، آپ خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال لیا۔ اسی دن چاشت کو آپ نے وفات پائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 754۔ عبد الملک بن عمیر نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، کہا کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو علیحدہ کر کے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کا حاکم بنایا، تو کوفے والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، ان کوفے والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی 2 پہلی رکعات میں قرأت لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے
تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے، اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا ایک بوڑھا پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی۔ عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا، اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھیں، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 755۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 756۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 757۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں ان کوفہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتا تھا۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں کسی قسم کا نقص ان میں نہیں چھوڑتا تھا۔ پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 758۔ شیبان نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے۔ ان میں لمبی قرأت کرتے تھے، لیکن آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے، اس کی بھی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے، اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 759۔ عمارہ بن عمیر نے بیان کیا ابو معمر عبداللہ بن مخبرہ سے، ہم نے خباب بن ارد سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرأت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 760۔ محمد بن یوسف پیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے اعمش سے، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، انہوں نے ابو معمر سے کہ میں نے خباب بن ارد سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کرنے کو آپ لوگ کس طرح معلوم کر لیتے تھے؟
فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 761۔ مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے حشام دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 762۔ امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ماں نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا کہ اے بیٹے، تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا، میں آخر عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 763۔ ابو عاصم نبیل نے بیان کیا، انہوں نے عبد الملک بن جریر سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ ظہیر بن عبداللہ سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے مروان بن حکم سے سنا، اس نے کہا زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہو؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لمبی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 764۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 765۔ ابو رافع نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اس میں آپ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو بتلایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اس آیت میں تلاوت کا سجدہ کیا ہے، اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 766۔ ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، عدی بن ثابت سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب سے سنا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سفر میں تھے کہ عشاء کی 2 پہلی رکعات میں سے کسی ایک رکعت میں آپ نے والتین والزیتون پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 767۔ یزید بن زری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے تیمی نے ابو بکر سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء پڑھی، آپ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس صورت میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا تھا، اس لیے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 768۔ عدی بن ثابت نے کہا، انہوں نے براء رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا، میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز یا اچھی قرأت والا کسی کو نہیں پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 769۔ شعبہ نے ابو عون محمد بن عبداللہ ثقفی سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کی شکایت کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی 2 رکعات میں قرأت لمبی کرتا ہوں اور دوسری 2 میں مختصر، جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو، تم سے امید بھی اسی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 770۔ سیار بن سلامہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ
ابو برزہ اسلمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے۔ عصر جب پڑھتے تو مدینے کے انتہائی کنارے تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج اب بھی باقی رہتا۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعات میں یا ایک میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 771۔ عبد الملک بن جریح نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا، ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے، اور جن نمازوں میں آپ نے آہستہ قرأت کی ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرأت کریں گے، اور اگر سورہ فاتحہ ہی پڑھو جب بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 772۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف گئے۔ ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے، تو وہ شیاطین اپنے قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بات کیا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیے، پھر کہا اللہ کی قسم یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگوں، ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اوحی الی، آپ کہیے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 773۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی صورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں؟ میں ان ہم معنی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ آپ نے مفصل کی 20 صورتوں کا ذکر کیا، ہر رکعت کے لیے 2 صورتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 775۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 صورتیں پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں قرأت دوسری رکعات سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نمازوں میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 776۔ ابو معمر عبداللہ بن مخبرہ نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو معلوم کس طرح ہوتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کی ریش مبارک ہلنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 777۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا
انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا، وہ اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قرأت زیادہ طویل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 778۔ حشام دستوائی نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں قرأت طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر۔ صبح کی نماز میں بھی آپ اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 779۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 780۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے آمین کہے اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہی، اس طرح ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 781۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سمیع کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن عمرو نے بھی ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور نعیم مجمر نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 782۔ حمام بن یحییٰ نے زیاد بن حسان عالم سے بیان کیا، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ اس وقت رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا۔ پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 783۔ عبداللہ طحان نے سعید بن ایاس حریری سے بیان کیا، انہوں نے ابو العالیٰ یزید بن عبداللہ سے، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے، انہوں نے عمران بن حسین سے، کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی، پھر کہا کہ ہمیں انہوں نے وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس وقت تکبیر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 784۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر ضرور کہتے، پھر جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 785۔ حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے غیلان بن جریر سے بیان کیا، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، جب 2 رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، یا یہ کہا کہ اس شخص نے ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح آج نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 786۔ حشیم بن بشیر نے ابو بشر حفص بن ابی وحشیہ سے خبر دی، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ہر جھکنے اور اٹھنے پر وہ تکبیر کہتا تھا، اسی طرح کھڑے ہوتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا، ارے تیری ماں مرے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز نہیں ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 787۔ حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا، وہ اکرمہ سے کہا کہ میں نے مکے میں ایک بوڑھے کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، انہوں نے تمام نماز میں 22 تکبیریں کہیں۔ اس پر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بوڑھا بالکل بے عقل معلوم ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری ماں تمہیں روئے، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور موسیٰ بن اسماعیل نے یوں بھی بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے قتادہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے اکرمہ نے یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 788۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تب بھی تکبیر کہتے تھے، پھر جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور کھڑے ہی کھڑے ربنا لک الحمد کہتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکتے، پھر جب سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب دوسرے سجدے کے لیے جھکتے تب تکبیر کہتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی تکبیر کہتے۔ اسی طرح آپ تمام نماز پوری کر لیتے تھے۔ قعدہ اولیٰ سے اٹھنے پر بھی تکبیر کہتے تھے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن صالح نے لیس کے واسطے سے بجائے ربنا لک الحمد کے ربنا ولک الحمد نقل کیا ہے۔ ربنا لک الحمد کہے یا ربنا ولک الحمد، واو کے ساتھ ہر دو طریقے سے درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 789۔ شعبہ نے بیان کیا ابو یغفور اکبر سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مصعب بن سعد سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ اس پر میرے باپ نے مجھے ٹوکا اور فرمایا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے، لیکن بعد میں اس سے روک دیے گئے اور حکم ہوا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 790۔ شعبہ نے بیان کیا سلیمان اعمش کے واسطے سے، کہا میں نے زید بن وہب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 791۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم نے ابن ابی لیلہ سے خبر دی، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع و سجود، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوائے قیام اور تشہد کے قعود کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 792۔ سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو سلام کیا، آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ آخر اس شخص نے کہا
کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلائیے۔ آپ نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ، اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع میں چلا جا، پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا، پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدے میں چلا جا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر۔ یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 793۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے منصور بن معتمر سے بیان کیا، انہوں نے ابو الضحیٰ مسلم بن صبیح سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 794۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، انہوں نے سعید مقبری سے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے۔ اسی طرح جب آپ رکوع کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 795۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 796۔ معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے ہشام دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ لو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب قریب کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ظہر، عشاء اور صبح کی آخری رکعات میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد یعنی مومنین کے حق میں دعا کرتے اور کفار پر لعنت بھیجتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 797۔ اسماعیل بن علی نے بیان کیا، انہوں نے خالد حذا سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ دعائے قنوت فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 798۔ رفاعہ بن رافع زرقی نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799۔ شعبہ نے ثابت بنانی سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے۔ چنانچہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 800۔ شعبہ نے حکم سے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع، سجدہ، رکوع سے اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر برابر ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 801۔ حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابو قلابہ سے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ
ہمیں نماز پڑھ کر دکھلاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے، اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور پوری طرح کھڑے رہے، پھر جب رکوع کیا اور پوری طمانینت کے ساتھ سر اٹھایا تب بھی تھوڑے دیر سیدھے کھڑے رہے۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے اس شیخ ابو یزید کی طرح نماز پڑھائی۔ ابو یزید جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو پہلے اچھی طرح بیٹھ لیتے، پھر کھڑے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 802۔ شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، خواہ فرض ہوں یا نہ ہوں، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد سجدے سے پہلے۔ پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے، اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ وہ رکعات کے بعد قاعدہ اولیٰ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے، اور آپ ہر رکعت میں ایسا ہی کیا کرتے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہوں۔ اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 803۔ ابو بکر اور ابو سلمہ دونوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر چند لوگوں کے لیے دعائیں کرتے اور نام لے لے کر فرماتے، یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور تمام کمزور مسلمانوں کو کفار سے نجات دے۔ اے اللہ قبیلہ مضر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ کچل دے اور ان پر ایسا قحط مسلط کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ ان دنوں پورب والے قبیلہ مضر کے لوگ مخالفین میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 804۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بار بار زہری سے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ سفیان نے اکثر بجائے ان فرس کے من فرس کہا۔ گرنے سے آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تو ہم آپ کی خدمت میں عیادت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم بھی بیٹھ گئے۔ سفیان نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ سفیان نے اپنے شاگرد علی بن مدینی سے پوچھا کہ کیا معمر نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی تھی؟ علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں۔ اس پر سفیان بولے کہ معمر کو حدیث یاد تھی۔ زہری نے یوں کہا ولک الحمد۔ سفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یاد ہے کہ زہری نے یوں کہا آپ کا دایاں بازو چھل گیا تھا جب ہم زہری کے پاس سے نکلے۔ ابن جریح نے کہا میں زہری کے پاس موجود تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ کی داہنی پنڈلی چھل گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 805۔ سعید بن مسیب اور عطا بن یزید لیثی نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے جواب کے لیے پوچھا
کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگ بولے ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا اور کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے۔ لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے۔ یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لیں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو۔ اور جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکس ہوں گے۔ سعدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول و عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکال لیں گے اور موحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا نہیں، تیری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم، اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس اے ابن آدم،
تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بدنصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا، اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائے گا، اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تمہیں دی گئیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ تمنائیں اور اتنی ہی اور دی گئیں، لیکن حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی 10 گنا تمنائیں تجھ کو دی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 806۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بکر بن مضر نے عفر بن ربیعہ سے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن حرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحینے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 807۔ سلط بن محمد بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل سے بیان کیا، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ حذیفہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم مر گئے تو تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 808۔ سفیان ثوری نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اس طرح کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹتے نہ کپڑے کو۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی، مائے ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 809۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عمرو سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں 7 اعضاء پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ ہم نہ بال سمیٹیں نہ کپڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 810۔ اسرائیل نے ابو اسحاق سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے یعنی رکوع سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 811۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹیں نہ بال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 812۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا،
میں نے عرض کی کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے۔ چنانچہ آپ تشریف لے چلے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ شب قدر آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 813۔ سہل بن سعد نے کہا کہ کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہمت چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں گردنوں سے باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سروں کو سجدے سے نہ اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 814۔ حماد بن زید نے بیان کیا، عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 815۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ نہ بال سمیٹوں اور نہ کپڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 816۔ منصور بن معتمر نے مسلم بن صبیح سے بیان کیا، انہوں نے مسروق سے، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اور رکوع میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 817۔ حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں؟ ابو قلابہ نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں تھا مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی، پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور سجدے سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے، پھر نماز سکھلانے کے بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 818۔ مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 819۔
ابو احمد محمد بن عبداللہ زبیری نے کہا کہ ہم سے موصر بن قدام نے حکم عتیبہ کوفی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 820۔ حماد بن زید نے ثابت سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 821۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 822۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طاق رکعت میں ہوتے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 823۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں، بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک رضی اللہ عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح۔ ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے، اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔ سعید بن حارث نے کہا کہ ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، اور جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی، پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 825۔ غیلان بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے، یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 826۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں 4 زانو بیٹھتے ہیں۔ میں ابھی نوعمر تھا، میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے
اور بایاں پھیلا دے۔ میں نے کہا کہ آپ تو اسی میری طرح کرتے ہیں۔ آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 827۔ محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا دوسری سند اور کہا کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا اور ان سے یزید بن ابی حبیب اور یزید بن محمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا، تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلے کی طرف رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب سے اور یزید بن محمد بن حلحلہ سے سنا، اور محمد بن حلحلہ نے ابن عطا سے اور ابو صالح نے لیث سے کلو فقارم مکانہ نقل کیا، اور ابن المبارک نے یحییٰ بن ایوب سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا کہ محمد بن عمرو بن حلحلہ نے ان سے حدیث میں کلو فقارن بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828۔ شعیب نے خبر دی، انہوں نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن حرمز نے بیان کیا جو مولا بن عبد المطلب یا مولا ربیعہ بن حارث تھے کہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول اور بنی عبد مناف کے حلیف قبیلہ ازد شنوت سے تعلق رکھتے تھے، نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، چنانچہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 829۔ بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے بیان کیا، انہوں نے اعرج سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، آپ کو چاہیے تھا بیٹھنا لیکن آپ بھول کر کھڑے ہو گئے، پھر نماز کے آخر میں بیٹھے ہی بیٹھے 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 830۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے، ترجمہ: سلام ہو جبرائیل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر، اللہ پر سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے، تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو؟ اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے۔ ترجمہ: تمام آداب بندگی، تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام، اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 831۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ کسی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 832۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 833۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 834۔ یحییٰ بن سعید قطان نے اعمش سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے شفیق نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ پہلے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قاعدہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر سلام ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یہ کہو۔ ترجمہ: آداب بندگان اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ خیراتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ پر اے نبی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو۔ اور جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر خدا کے بندوں کو پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 835۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر صاف ظاہر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 836۔ ابن شہاب ظاہری نے ہند بنت حارث سے حدیث بیان کی کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتیں باہر آنے کے لیے، اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ اس لیے ٹھہر جاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 837۔
معمر بن راشد نے زہری سے خبر دی، انہیں محمود بن ربیع انصاری نے، انہیں اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 838۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے محمود بن ربیع نے خبر دی، وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح یاد ہیں، اور آپ کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے جو آپ نے میرے منہ میں ڈالی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 839۔ اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کے مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ صبح کو دن چڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصے میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا اشارہ کیا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 840۔ عبد الرزاق بن حمام نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد الملک بن جریح نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو عمرو بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے انہیں خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 841۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمرو کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو معبد ابن عباس کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ علی بن مدینی نے بتایا کہ ان کا نام نافذ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 842۔ ابو صالح ذکوان نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ لو، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے، سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح 33 مرتبہ، تحمید 33 مرتبہ اور تکبیر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر کہو تاکہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 843۔ سفیان ثوری نے عبد الملک بن عمیر سے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ شعبہ نے بھی عبد الملک سے اسی طرح روایت کی ہے۔ حسن نے فرمایا کہ حدیث میں لفظ جد کے معنی مالداری کے ہیں، اور حکم قاسم بن مخمیرہ سے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 844۔ جریر بن عازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو رجاء عمران بن تمیم نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض پڑھا چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 845۔ عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ میرے منکر ہوئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے، اور ستاروں کا منکر، اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کے فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 846۔ حمید ذیلی نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، تقریباً آدھی رات تک، پھر آخر حجرے سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا نماز ہی میں رہے، یعنی تم کو نماز کا ثواب ملتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 847۔ آدم بن ابی ایاس نے کہا کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نفل اس جگہ پڑھتے تھے جس جگہ فرض پڑھتے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ امام اپنی فرض پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے، اور یہ صحیح نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 848۔ عبد الملک نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے ہند بنت حارث سے بیان کیا، ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن شہاب نے کہا، اللہ بہتر جانے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں پہلے چلی جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 849۔ نافع بن یزید نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ ابن شہاب زہری نے انہیں لکھ بھیجا کہ مجھ سے ہند بنت حارث فراسیہ نے بیان کیا
اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہند ان کی صحبت میں رہتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں لوٹ کر جانے لگتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہوتیں۔ اور ابن وہب نے یونس کے واسطے سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں ہند بنت حارث فراسیہ نے خبر دی، اور عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس نے زہری سے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے بیان کیا۔ محمد بن ولید زبیدی نے کہا کہ مجھ کو زہری نے خبر دی کہ ہند بنت حارث قرشیہ نے انہیں خبر دی، اور وہ بنو زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ اور شعیب نے زہری سے اس حدیث کو روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے حدیث بیان کی، اور ابن ابی عتیق نے زہری کے واسطے سے بیان کیا، اور ان سے ہند فراسیہ نے بیان کیا۔ لیث نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور ان سے قریش کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 850۔ عمر بن سعید نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 851۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن عمیر نے، ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے، اس طرح کہ داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 852۔ مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ بکیری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے ہوئے ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ کچا لہسن یا پیاز کھانا مراد ہے کہ اس سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 853۔ ابن جریح نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لہسن سے تھی، تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ عطا نے کہا میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن سے تھی۔ مخلد بن یزید نے ابن جریح کے واسطے سے علانیہ کے بجائے الا انتنہ نقل کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف لہسن کی بدبو سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 854۔ عطا جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے، یا یہ کہا اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے، یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، پیاز یا گندنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی
اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ کو بتا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی۔ اور احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا کہ تھال آپ صلی اللہ علیہ